28 نومبر 1941 میں 61 برٹش نیوی آفیسر الیگزینڈرا سٹی سے روانہ ہوئے اپنی مشن پہ، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس مشن کے دوران۔ ورلڈ وار II دنیا کی ہسٹری میں ہونے والی سب سے بڑی جنگ تھی، جو 1939 میں شروع ہوئی تھی اور 1945 تک جاری رہی۔ یہ جنگ 2 بڑے الائنس کے درمیان تھی۔ ایک تھا الائڈ پاور جس میں UK، US، فرانس اور سوویت یونین، جبکہ اپوزٹ الائنس ایکسس پاور تھا جس میں جرمنی، اٹلی اور جاپان تھے۔ اس جنگ میں نہ صرف فضائی اور زمینی حملے ہو رہے تھے بلکہ سمندری حملے بھی جاری تھے۔ برٹش کی آرمی نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے 26 نومبر 1941 میں ایک سب مرین روانہ کی جس کا نام تھا HMS 936۔ اس سب مرین میں 61 نیوی برٹش آفیسر تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ 10 دن بعد یعنی 6 دسمبر کو یہ سب مرین اٹیلین کی کیے جانے والے بلاسٹ میں تباہ ہوا۔ لیکن اس سب مرین میں ایک نیوی آفیسر جان کیپ بھی تھا جو بلاسٹ کے ٹائم پہ سو رہا تھا، لیکن اس بلاسٹ کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ جان کیپ بلاسٹ کی آواز سننے سے بے ہوش ہو گیا، اور کچھ گھنٹوں کے بعد جب ہوش میں آیا تو اس کو پتا چلا کہ سب لوگ مر چکے ہیں۔ جان کیپ نے ہمت کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی اور وہ آکسیجن روم میں چلا گیا۔ جب اس نے دیکھا تو آکسیجن تیزی سے ختم ہو رہا تھا تو جان کیپ انجن روم کی طرف چلا گیا تو اس نے وہاں 3 اور نیوی آفیسرز کو بھی زندہ دیکھا، تو اس وجہ سے جان کیپ کا حوصلہ بڑھ گیا۔ پھر ان چاروں نے سب مرین سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور ایمرجنسی روم جا کے وہاں اسکیپ سوٹ پہنے، لیکن یہ سوٹ صرف 100 فیٹ کی گہرائی کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے اور سب مرین میں موجودہ میٹر ریڈنگ کے مطابق یہ سب مرین 270 فیٹ سمندر کے اندر جا چکا تھا۔ لیکن ایک آفیسر نے اس کو اس بات کا یقین دلایا کہ یہ میٹر ریڈنگ اتنے بڑے بلاسٹ کی وجہ سے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات پہ خود کو تسلی دے کر یہ چاروں سب مرین سے نکل گئے، لیکن اتنی گہرائی میں پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ ان میں سے تینوں کے بیچ راستے میں موت ہو گئی۔ لیکن اتنے پریشر کے باوجود جان کیپ نے ہمت نہیں ہاری اور اس سمندر سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ جب جان کیپ سمندر سے نکل آیا تو اس کو دور ایک آئی لینڈ نظر آیا جس کا نام گریک آئی لینڈ تھا، جو تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے میں تھا جان کیپ سے۔ لیکن جان کیپ اتنے گہرائی سے نکلنے کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا اور اس کے ہاتھ اور پیروں میں بہت درد شروع ہوا تھا، لیکن اس درد کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس آئی لینڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، لیکن اتنے تکان کی وجہ سے وہ وہی بے ہوش ہوا۔ پھر کچھ ٹائم بعد وہاں کچھ مچھواروں کی نظر جان کیپ پہ پڑی اور اس کی جان بچانے کے لیے اس کو اپنی گھر لے کے گئے اور اس کو چھپا کر اس کا علاج کرنے لگے، کیونکہ جس جگہ جان کیپ پہنچے تھے اس جگہ اٹیلین آرمی پہلے سے موجود تھی، اور جان کیپ جو کہ اپوزٹ الائنس کا نیوی آفیسر تھا، اور اگر اٹیلین آرمی کو تھوڑا سا بھی شک ہو جاتا تو وہ جان کیپ کو مار دیتے، تو اس وجہ سے جان کیپ 18 مہینوں تک وہی چپکے سے رہ رہا تھا، اور پھر 18 مہینوں کے بعد کچھ مچھواروں کی مدد سے جان کیپ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اپنی کنٹری پہنچ گیا۔ جب جان کیپ اپنی کنٹری چلا گیا تو وہاں اس نے اپنی کہانی سب کو سنائی کہ کس طرح ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہوا اور کس طرح میں اس سب مرین سے نکل کے یہاں تک پہنچ گیا، لیکن اس کی کہانی پہ کچھ لوگ یقین ہی نہیں کر رہے تھے کیونکہ اس کہانی سے جڑی ہوئی کوئی ثبوت نہیں تھا جان کیپ کے پاس۔ لیکن جب 1985 میں جان کیپ کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے 12 سال بعد 1997 میں کچھ ریسرچر کو میڈیٹرینین سی میں ایک سب مرین مل گیا جو بالکل جان کیپ کے بتائی ہوئے کہانی اور اس سب مرین سے میچ کر رہا تھا، تو اس کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ جان کیپ کی کہانی سچی تھی، اور اس کے بعد جان کیپ کی کہانی پہ کئی ڈاکومنٹری بھی بنی، اور 2000 میں بنی دی پرشیس سروائیور تو سب سے ہٹ رہی۔ جان کیپ کی یہ سروائیول کہانی بہت حیران کرنے والی ہے، لیکن ہر کسی کی قسمت جان کیپ کی طرح نہیں ہوتی۔
ورنہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے گئے وہ 5 لوگ بھی زندہ لوٹ پاتے، جو 18 جون 2023 کو نکلے تھے کینیڈا سینٹ جان پورٹ سے، جس میں ہمیش ہارڈنگ بھی تھا جس نے جیف بیزوس کے ساتھ سپیس میں بھی ٹریول کیا تھا، اور دوسری نمبر پہ اسٹاف رش تھا جو اوشن گیٹ کا CEO بھی تھا، اور تیسری نمبر پہ پول ہنری تھا جن کو کافی نالج تھا ٹائٹینک کے بارے میں کیونکہ یہ اس سے پہلے بھی کئی بار وزٹ کر چکے تھے، اور آخر میں پاکستانی ٹائکون شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان داؤد بھی اس سب مرین ٹور کا حصہ تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی جان کیف کی طرح خوش قسمت نہیں تھا، اور ٹائٹن سب مرین ٹائٹینک سے کچھ دیر کے فاصلے میں بلاسٹ ہو کے وہی سب اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔